بے طلب بھی یہاں ملتی ہے، آتے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان غلام جیلانی رومانوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل تاریخ اولیاء دکن۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم نے اس چینل پر حضور سیدنا شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی تھیں جو آپ نے دیکھی اور آپ نے بڑے پیار سے نوازا۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور سیدنا شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کی چند نصیحتیں جو سیدھا دل میں اترتی ہے، اور ایسی نصیحتیں جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، اور زندگی میں عزت کیسے ملتی ہے، اور انسان کو کن چیزوں سے بچ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ معزز سامعین، یہ صرف اشعار نہیں، نصیحتیں نہیں، بلکہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بھی ہے۔ یہ الفاظ سادے ہیں مگر اس میں بہت گہری بات حضرت نے فرمائی ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو حضرت سیدنا شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ہم لوگوں کی نصیحت کے لیے فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کو علم و حکمت اور دانائی عطا فرمائی۔ علم و حکمت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ آپ اپنے زمانے میں علم میں ممتاز نظر آتے ہیں۔ آئیے ان کے قیمتی اشعار سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاکیزہ اشعار میں ہمارے لیے کیا نصیحتیں ہیں۔ حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نصیحتیں آپ کی سوانح حیات میں جو کتاب لکھی گئی ہے، آپ کی سیرت پر جو کتاب لکھی گئی ہے لطائف قادری، اس کے صفحہ نمبر 150 پر یہ نصیحتیں آپ کی درج کی گئی ہیں۔ آئیے اس کو سماعت فرمائیں۔ طاہرہ عزت از قناعت دا، طاہرہ عزت از قناعت دا، راست گفتن عزا من قنعا، یعنی اے طاہر، عزت قناعت سے ملتی ہے، جان لیجئے۔ اور بزرگوں نے سچ کہا ہے کہ جس نے قناعت کی اس نے عزت پائی۔ حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ کتنے پیارے ہیں جو دل میں اتر جاتے ہیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں فارسی زبان میں، ذلت و خواری از طمع خیزد، ذلت و خواری از طمع خیزد، نہ شنیدی کہ دلہ من طمعا، نہ شنیدی کہ دلہ من طمعا، یعنی رسوائی و بدنامی لالچ کرنے سے آتی ہے، کیا تو نے سنا نہیں کہ جس نے لالچ کی وہ رسوا ہوا۔ یعنی اس شعر کے اندر حضرت نے فرمایا کہ انسان دنیا میں جب بھی رسوا و ذلیل ہوتا ہے تو اپنی لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ بزرگوں نے فرمایا بھی ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں، طاہرہ کن بہر نیک و بد نیکی، طاہرہ کن بہر نیک و بد نیکی، در جو کس بدی کند بیند، در جو کس بدی کند بیند، یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے طاہر، ہر اچھے برے کے ساتھ بھلائی کر، اگرچہ تو دیکھے کہ تیرے ساتھ کوئی برا کر رہا ہو۔ یعنی حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، یعنی ہمیں ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اگرچہ وہ ہمارے ساتھ برا ارادہ کیوں نہ رکھے، ہمیں اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا چاہیے۔ آگے آپ فرماتے ہیں، خار چنید ہر آنکے کاشتے مغیل، خار چنید ہر آنکے کاشتے مغیل، وہ آنکے گلبن بکاشتے گل چنید، یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر وہ شخص جو ببول کی کھیتی کرتا ہے وہ کانٹے ہی چنتا ہے، یعنی جو کانٹوں کی کھیتی کرتا ہے وہ کانٹے ہی چنتا ہے، جو کانٹے بچھاتا ہے اس کے لیے کانٹے ہی ہیں، اور جو پھولوں کی کھیتی کرتا ہے وہ پھول چنتا ہے۔ یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی دوسروں کے لیے پریشانیاں پیدا کرتا ہے تو وہ اپنے لیے بھی پریشانی پیدا کرتا ہے، جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اس کے لیے بھی آسانیاں ہوتی ہے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ آگے والے شعر میں ارشاد فرماتے ہیں، طاہرہ اے بیکس مجو ہرگز، طاہرہ اے بیکس مجو ہرگز، عیب جوئی زعیب دار عجب، عیب جوئی زعیب دار عجب۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے طاہر کسی میں ہرگز عیب تلاش نہ کر، کہ عیب تلاش کرنا یہ بھی تو بڑے عیب والی بات ہے، کہ یعنی اگر ہم کسی کے اندر عیب تلاش کریں گے تو یہ عیب تلاش کرنا بھی تو عیب والی بات ہے، یعنی یہ بھی تو بری بات ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، در پسے ہر کسے نکوئی گو، در پسے ہر کسے نکوئی گو، نص قرآن نگر ولا یغتب، نص قرآن نگر ولا یغتب، یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر شخص کے پیٹھ پیچھے اچھی بات کہہ، یعنی ہر شخص کے پیچھے جو ہے اچھی بات کہنا چاہیے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا ولا یغتب، یعنی غیبت نہ کر، یہ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم غیبت نہ کریں، کیونکہ ہر شخص کی پیٹھ کے پیچھے اچھی بات کہنا یہ صدقہ بھی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اور قرآن کا فرمان ولا یغتب بھی ہے۔ آگے حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طاہرہ ہرچے در جہاں فانی است، طاہرہ ہرچے در جہاں فانی است، دل بر او حیت زنادانیست، یعنی حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے طاہر اس دنیا میں ہر چیز فانی ہے، اس دنیا میں دل لگانا نادانی ہے۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں، دل بر آں حی لا یموت ببند، دل بر آں حی لا یموت ببند، گو بذات و صفات لا فانیست، گو بذات و صفات لا فانیست، یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل اس ذات سے لگا جو ہمیشہ زندہ و باقی ہے، کیونکہ اس کی ذات و صفات فنا ہونے والی نہیں ہے، یعنی ہمیشہ دل اپنے رب سے لگا، کیونکہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے اور رب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اپنی ذات و صفات کے ساتھ۔ پھر آگے فرماتے ہیں، وہ کہ یواری ذی قطب ربانی، وہ کہ یواری ذی قطب ربانی دستگاہ خلافت از اولاد، یعنی وہ جو قطب ربانی سے مدد طلب کرتا ہے، غوث اعظم سے مدد طلب کرتا ہے، خلافت کا اقتدار اپنی اولاد میں پاتا ہے، یعنی یہ خلافت کا فیضان حضرت شاہ طاہر قادری کو غوث پاک سے ملا، اس کا فیضان حضرت کی اولاد میں بھی جاری و ساری ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، پس با اولاد وے دماغ کنی، پس با اولاد وے دماغ کنی، تف طاہر بروئے دریشت باد، تف طاہر بروئے دریشت باد، یعنی جو اپنی اولاد پر گھمنڈ کرتا ہے، غرور کرتا ہے، طاہر ایسی سوچ پر، ایسی بد خیالی پر، یعنی غرور کرنے پر افسوس ہے، یعنی انسان کو اپنی اولاد پر، اپنے خاندان پر غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں، طاہرہ کم بگو شنو بسیار، طاہرہ کم بگو شنو بسیار، کہ ترا ایک زباں دو گوشت است، کہ ترا ایک زباں دو گوشت است، یعنی اے طاہر کم بولو زیادہ سنو، کیونکہ تمہیں ایک زبان اور دو کان دیے گئے ہیں۔ معزز سامعین، یہ شعر حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو سنگ مرمر کی چوکھنڈی ہے وہاں پر بھی یہ نقش کیا گیا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ خاموشی اختیار کند، کہ خاموشی اختیار کند، کہ این سخن آ کے صاحب ہوش است، کہ این سخن آ کے صاحب ہوش است، یعنی خاموشی اختیار کرو، کیونکہ یہ عقل مندوں کی پہچان ہے، عقل مندوں کی علامت ہے۔ پھر فرماتے ہیں آگے حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ، یا رب حوالہ ام سوء کسا مدح، یا رب حوالہ ام سوء کسا مدح، ہرگز نوالہ ام بصفال سگا مدے، ہرگز نوالہ ام بصفال سگا مدے، یعنی اے پروردگار تو مجھے اوروں کے دسترخوان کے سپرد نہ کر، یعنی میرا رزق دوسروں کے حوالے نہ کر، میرا نوالا دنیا کے کتوں کے برتن میں نہ دے، یا اللہ تو ہمیشہ مجھے محتاجی سے بچا، دنیا کے کتوں کے برتنوں میں ملا میرے نوالے کو نہ دے۔ اب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا نوالا دنیا داروں کتوں کے برتن میں مولا تعالیٰ نہ دے۔ فرماتے ہیں وابستہ از تو می طلب طاہر غریب، وابستہ از تو
می طلب طاہر غریب دریوزہ تزیمنت دونا دونا مدے، یعنی اے میرے پروردگار، یہ طاہر کمزور ہے، صرف تیری طرف متوجہ ہو کر یہ دعا کرتا ہے کہ اگر مولا تعالیٰ تو مجھے نوازنا بھی ہے، دینا بھی ہے، انہیں لوگوں کے احسان پر نہ دے، جب بھی دے اپنے فضل و کرم اور اپنی عطا سے عطا فرما۔ معزز سامعین و ناظرین، آگے حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ آخری شعر میں فرماتے ہیں: مکن تکیہ پر طاعت ابلیس دار، کہ از عجب خود داغ لعنت کشید، کہ از عجب خود داغ لعنت کشید، یعنی اے طاہر ابلیس کی طرح صرف عبادت پر بھروسہ نہ کرو، یعنی جس طرح ابلیس نے عبادت پر بھروسہ کیا تھا تم عبادت پر بھروسہ نہ کرو، کہ اپنی خود پسندی یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا جس کی وجہ سے لعنت کا داغ اس نے اٹھایا تھا، یعنی اپنے اندر غرور، اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا، یہ شیطان کو غارت کر گیا۔ اسی لیے خود پسندی سے بچ کر اپنے دل میں عجز انکساری کو لانا چاہیے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ حضرت شاہ طاہر قادری رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار تھے جو ہم نے کوشش کی کہ آپ تک پہنچائیں۔ یہ ہماری کوشش اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضرت کی ان پاکیزہ نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور آپ کے بتائے ہوئے قیمتی اشعار کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور حضرت کا فیضان جاری و ساری فرمائے۔ معزز سامعین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے جو ہم نے حضرت کی شان میں بنائے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ وہاں جا کر حضرت کی سیرت پر جو ویڈیوز بنائی گئی ہیں اس کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو حضرت کی سیرت کا علم ہو سکے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم حضرت قادر لنگا جگت گرو کوتالم شریف رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ خیر کریں گے اور حضرت خواجہ بندہ نواز کے سودراز کا بھی تذکرہ کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھی قیمتی کمنٹ سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔